ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في أنبت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. برادران اسلام معزز سامعین کرام، بزرگان دین و ملت، عامل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات عبدالصلاۃ کے بعد اللہ کے مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی. تلاوت کردہ آیت پاک میں رب العزیز کا ارشاد گرامی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. اللہ فرماتا میرے بندو، اگر میری نعمتوں کی شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرو گے تو خدا کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان کے دونوں پہلو رکھے. رب ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہیں بتائی، خیر کا راستہ بھی بتایا، شر کا راستہ بھی بتایا، بھلائی کا راستہ بھی انسان کو بتایا اور برائی کا راستہ بھی انسان کو بتایا گیا کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں برائی ہے. اب انسان ہر بات کو اگر اپنے اعتبار سے سوچے کہ بھائی میری تقدیر میں جو لکھا وہی ہوگا، تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ضرورت دین میں سے. یعنی انسان اگر تقدیر کا انکار کرے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر شرہ وخیرہ من اللہ تعالی بعد الموت. میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا رسولوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر میرا ایمان ہے، اور قیامت کے دن پر میرا ایمان ہے،
اور تقدیر کی برائی اور بھلائی پر میرا ایمان، تقدیر پر ایمان رکھنے کی ضرورت دین رہتے ہیں، اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اٹھنے پر بھی میرا ایمان۔ اس کو کہتے ہیں بلبات بعد الموت، یعنی موت کے بعد خدا کے بارگاہ میں اٹھنا۔ اس پر تو ہمارا یقین ہے نا بھائی، قیامت پر ہمارا یقین، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین، تقدیر پر ہمارا یقین اور ایمان۔ اور یہ ضرورت دین میں ترجیح میں سے کسی ایک چیز کا انسان کیا کرتا ہے تو کفر میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر، مشہور صحابی، ان کو عبادلہ اربع میں سے شامل کیا گیا۔ اب عبادلہ آپ کیا سمجھے، اربع کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی عربی کو سمجھنے والا وہ اربع تو سمجھ لیتا ہے، کوئی چار کو کہتے ہیں۔ اب عبادلہ یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چار ایسے صحابہ تھے جن کا نام عبداللہ ہے۔ اب ان کا جمع کرو گے تو کیا بن جائیں گے؟ عبادلہ۔ عبداللہ ایک وجہ، اگر جمع کریں گے تو کیا بن جائیں گے؟ عبادلہ بن جائیں گے۔ اب ان کو عبادلہ اربع کہتے ہیں، یعنی چار عبداللہ کے نام صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یہ بھی حضور کے بڑے صحابی، اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی حضور کے بڑے صحابی اور چچا کا بھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے حضور کے عزیز صحابہ میں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ عمرو بن عاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، تو یہ چار صحابے کو عبادلہ کہا جاتا ہے، مشہور صحابی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بڑے صاحبزادے، صحابی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی۔ وہ بیان کرتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ بصرہ کی طرف سے آئے، بصرہ سے لوگ آئے، اور آپ اس وقت میں کہاں تھے؟ مکہ المکرمہ میں تھے حج پڑھنے کے لیے، ہر سال آتے تھے حج پڑھنے کے لیے۔ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ 350-400 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اب 450 یا 3 یا 400 کے فاصلے پر اس زمانے میں آنا جانا بڑا دقت، آج کا دور تو نہیں تھا نا۔ آپ 2 گھنٹے میں ساحل جدہ پر پہنچ جائیں، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے میں نمازوں کہاں پہنچ جائیں طیارے کے ذریعے، اور آرام سے آپ سواریوں میں آدھے دن میں سفر طے کر سکتے ہیں۔ وہ تو نہیں تھا، اونٹ پر سفر تھا، کبھی پیدل انسان سفر کرتے تھے، اونٹ پر بھی سفر ہوتا تو کم سے کم 8 یا 10 دن لگ جاتے تھے اتنی دیر میں آنے جانے۔ ہر سال آپ حج میں آتے تو فرماتے جہاں تھا کچھ لوگ میری طرف بصرے کی طرف سے آئے، کہ عبداللہ بن عمر ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں وہ علم بھی پڑھتے ہیں، یعنی ہر وقت میں ہم نے دیکھا وہ علم کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ پڑھو، خیر تم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسلام کی تعلیم ہے نا بھائی۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطلب العلم من فضل اللہ، یعنی چھوٹے سے لے کر قبر کی تعلیم تک تم علم کو طلب کر دو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے تم علم کو طلب کرو، اگر تمہیں ملک عرب سے چین کا جانا پڑے، اس زمانے میں ملک عرب سے چین کتنا دور تھا، اور آئے تو کیا ہے کہ تاریخ راستے طے ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی دشواری انسان کو جانے مانے، اور جس کے بعد بولے تو اس کو دشواری ہے ہی پھر بھی سفر کرنے میں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علم طلب کرتے رہو، قرآن کا تفضل ہوا ہے ذکر رہو، تم علم والوں سے پوچھو اگر تم مسئلہ نہیں جانتے ہو تو پوچھنا کس سے چاہیے؟ علم والوں سے۔ میڈیکل میں بیٹھنے والا اگر آپریشن کرنا شروع کر دے تو آج کیا ہوگا مریض کا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو نہ جانے اور وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو فتوا دے تو علم کا آج کیا ہوگا، لوگوں کا آج کیا ہوگا۔ میں بات کرتا ہوں حضرت کے سامنے، اس جگہ بیٹھ کر یہ امانت جس کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں ممبر پر بیٹھ کر انسان کو نہیں بول سکتا۔ تو میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر لوگ نہیں جانتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کیا فرماتے ہیں، اذا لم يكن في الناس عالما اس کا خطرناک خصوصاً جو حالت جب علم لوگوں کے زبان میں رہے گا، علم کا انتظار کی نہ رہے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء
علماء ربانی جب دنیا سے چلے جائیں گے اور باقی رہیں گے بے علم، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ بے علم سے لوگ سوال کریں گے تو بغیر علم کے لوگوں کو بتلا دیں گے، اور جب بغیر علم کے لوگوں کو بتلا دیں گے تو پھر حال کیا ہوگا؟ اذلوا وضلوا وہ بھی گمراہ اور کو بھی گمراہ کریں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارے طرف سے بدلے میں ایسے ہیں، ہر وقت میں علم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، کثرت سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت میں فرائض کے بعد وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور دن میں اوابین بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چارج بھی پڑھتے ہیں، اور شام کے وقت میں اوابین بھی پڑھتے ہیں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد انسان بیٹھ گیا اور 20 منٹ کے بعد انسان اٹھے، سورج 2 بجے کے قریب اور وقت میں انسان نماز پڑھتا ہے، اس نماز کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ اور نماز اشراق کی اتنی تعریف ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی جگہ جو انسان بیٹھا رہا فجر کے بعد اور سورج طلوع ہو کر آیا، وقت وقت نکل گیا، اب 2 رکعت انسان اگر نفل پڑھتا اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں سے انسان چاہے عمرہ ادا کرنے کے لیے 50-60 ہزار خرچ کرنے کے لیے 15 دن میں واپس آئے، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں 2 رکعت اشراق پڑھنے کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عقائد کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاہے یعنی زوال سے پہلے چاہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاہے کی نماز کہتے ہیں، جن کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاہے کم سے کم 2 رکعت سے زیادہ 12 رکعت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نماز چاہے کی 2 رکعت پڑھتا رہے گا، جہنم کیا کرتا اسے حرام کر دے گا۔ اور نماز اوابین کے بارے میں، نماز فجر کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمیشہ کے ساتھ 6 رکعتیں نفل اوابین کے بعد یہ نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان 6 رکعتوں کے سبب کو 20 سال کی عبادت کا ثواب سے نام اعمال دے دے گا۔ یہ سودا اللہ سے بندے کو کرنا ہے تو کتنا سستا ہے۔ نیکی کرنا انسان کو چاہیے اور انسان کی نیکی نام اعمال میں لکھی جاتی۔ تو فرمایا آپ نے اوابین بھی پڑھتے ہیں، چاند بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، یعنی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن ایک کمی وہ تفسیر پر ایمان نہیں رکھتے۔ کسی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اس نے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا سن، اگر کوئی انسان مدینہ طیبہ میں احد پہاڑ، مدینہ طیبہ میں جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں احد پہاڑ سب سے بڑا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے دامن کے اندر ایک تاریخی جنگ مجھے سے لڑی تھی جس کو جنگ احد کہتے ہیں، جن میں اللہ کے بابو کے 70 صحابہ پاک میں دفن ہے اور امیر حمزہ کا بھی مزار بھائی۔ اور اس احد کے بارے میں حضور فرماتے جب دیکھتے احد کو فرماتے ذالک جبل احد یحبنا ویحبہ، یہ احد ہم سے محبت کرتا ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس پر فرعون نے جس طرح سے محبت کی، رسول نے جس پر سلام پڑھا، بادل جس کے اشارے سے برسنے لگے، تیری بندی کامیا سورج سے الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مکہ کرے گا چل گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی انگلی اٹھ کے شہادت کی انگلی سورج دو ٹکڑے ہو گیا، اور اشارہ ہوا تو اشارے کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ مجھول روایت ہے، اب اس روایت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اشارے سے بادل برسے، اگر بیان بیان کرتے ہیں ایک شخص باب السلام سے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے، امام بخاری نے 13 جگہ اس حدیث کو بیان کیا، ایک کتاب کے اندر 13 جگہ بیان کرتے ہیں، وعرض کرتا یا رسول اللہ ہلاک کا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے۔ حضور فرماتے کس نے تمہیں ہلاک کیا؟ سرکار ان خطر صبر، بارش بند ہو گئی، راستے بند ہو گئے، گرسانی کا دور بڑھ گیا، مکانات سوکھ گئے، درختوں کو فرش بے بند ہو گئے، جانور مر رہے ہیں، انسان بھوکے پڑ رہے ہیں، خدا سے دعا مانگو۔ حضرت عرض بیان کرتے ہیں بخاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے، خدا کی قسم آسمان سے بادل کا نام و نشان نہیں تھا، حضور نے یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ عزنا کا مولا بارش برپا، تو مکان میں نے دیکھا کہ ضلع پہاڑ کے پیچھے سے بڑے بڑے بادل آئے، فلما تبصرت السماء ان بشر فرماتے جب وہ بادل آسمان کے بیچ میں آئے،
مدینے پہ پھیل گئے اور ابھی حضور کے ہاتھ اپنے داڑھی پر نہیں آئے بارش شروع ہو گئی اور جہاں تک فرماتے قبر خدا کی اگلے ہفتے تک بارش ہوتی رہی پھر وہی صحابی یا دوسرا صاحب نے یاد تو ہلاک ہو رہے آپ نے بات وہی کر رہا ہے ہلاک ہو رہے کہ اس وقت میں بارش نہیں ہو رہی کہ ہلاک ہو رہے ہیں اب کثرت سے بارش سے ندیاں بڑھ چکی ہیں مکان گر رہے ہیں لوگ بھوک مر رہے ہیں راستے بند ہو چکے ہیں جانور ہلاک ہو رہے خدا کے واسطے دعا کرو بارش حفاظت کر دے تو آپ نے مسکرا کر یہ نہیں کہا کہ مولا بارش حفاظت کر دے اگر نبی کے زبان سے نکل جاتا مولا بارش بند کر دے تو قیامت کی صبح پر قطرہ نہیں پڑتا آپ نے یوں پر اللہ کو ہوا نہیں نہ بنا لینا مولا اب ہمیں ضرورت نہیں آس پاس میں بارش برستی رہے حضرت انس فرماتے ہیں ہوئی اشارہ کیا ہم دھوپ میں چل رہے یہ تو تھا جس نبی کے اشارے سے بادل برسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے محبت کرتا ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دامن کے طرف یہ حمزہ کا بھی مدار ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان بہت پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں سونا خرچ کرے تھوڑا نہیں ایک تولا آج 28,000 میں ملتا ہے اتنا نہیں اور پہاڑ کے برابر کوئی انسان سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرے نمازیں ادا کرتا رہے ساری باتیں ادا کرتا رہے لیکن اگر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو روپی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے گی اب اللہ نہ کرو اتنا سخت معاملہ ہے تقدیر ایمان رکھنے کا نمازیں جو پڑھتا رہے شریعت کی پابندی کرتا رہے اگر تقدیر کو نہیں مانتا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ مومن ہی نہیں تو یہ ضرورت ہے دین میں کیا کریں ہماری تقدیر میں لکھا ہے تقدیر کا قصور نہیں ہے کہ بھئی انسان کو اللہ نے سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی نہیں قرآن کا فرشتہ حجت الفاضل اللہ نے انسان کو پوری حجت عطا فرمائی پورے دلیل مولا نے عطا فرمائے اب ان دلیلوں میں سے ایک دلیل کو اللہ نے کیا عطا فرمائی عقل عطا فرمائی انسان پتھر کی طرح مجبور نہیں ہے اور خدا کی طرح انسان محتاج نہیں بعض کاموں میں اللہ نے بندے کو اختیار کیا ہے کہ سوچ سمجھ کے عمل کرے اور بعض کاموں میں اللہ نے بندے کو مجبور کیا ہے تاکہ اپنی عاجزی سے خدا کی ذات کا اقرار کرے یہی تو بھائی طریقہ پتھر کی طرح انسان مجبور نہیں سوچنے کے مولا نے اللہ عطا فرمائی ایک انسان پاگل ہوتا ہے مجنون ہوتا ہے اس پر احکام شرع عائد نہیں ٹھیک ہے نا بھائی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نفع کس کو کرتے نقصان کس کو کرتے اس پہ احکام شرائط نہیں ایک انسان ذی ہوش ہے وہ سمجھے گا کہ میرا نفع آپ چل رہی ہے بندے کو خبر ہے کہ کس کی عطا کے لیے چلا سیدھا جانے تک کوئی انسان آپ کے حوالے نہیں ہوگا پانی میں غرق کرنے کی طاقت میں انسان سیدھے راستہ اپنے نفس کو پانی کے حوالے نہیں کرے گا چوٹی سے انسان اپنے نفس کو نہیں گرائے گا گروہ کا ہلاکتی تو انسان اتنا سوچنے پر مجبور ہے تو اللہ نے یہ باتیں انسان کے سوچنے کے ساتھ اس میں تیری بھلائی اس میں تیری برائی یہ نیکی کا راستہ یہ بدی کا راستہ رب نے انسان کو دو راہیں بتائی ایمان بین خوف ورجاء ایمان کا تعلق امید اور خوف کے درمیان ہے اللہ سے بندے کو ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بندے کو خوف رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت پر بندے کو امید رکھنی چاہیے دونوں باتیں فرماتا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے جب تو خدا کے پاس میں سچائی سے دعا کرے گا سارے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا ابھی سے بات کے الفاظ بنی اسرائیل میں بھی شخص صاحبہ بخاری بیان کر بنی اسرائیل اب علماء سے سنتے واقعے کو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں وہ ایسا شخص تھا زندگی میں کبھی اس نے نیکی نہیں کی زندگی میں جب وقت آیا اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ کیسا آپ کو میں کیسا تمہارے لیے بات کا ہے اب پھر تم بہت اچھا تھا تمہارے لیے میں نے کوئی کمی نہیں کی نماز میں کمی نہ تمہاری پرورش میں نے کمی کی لیکن لم حد میں نے آخرت میں اپنی نیکی کو ذخیرہ نہیں کیا انسان نیکی کرتا ہے تو آخر کے انسان ذخیرہ کرتا ہے انسان اپنی رقم کے حوالے کرتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے
یہ رقم مجھے بڑھاپے میں کام آئے گی، میں اگر دنیا سے چل بسا تو میرے بیٹوں کو اپنے اہل و عیال کو کام آئے گی۔ کوئی یقین ہے نا ہمارا کہ بھائی تمہارا پیسہ آئے گا نہیں جائے گا، کیوں؟ وہ محفوظ جگہ پر کھڑا ہے۔ جب دنیا کے اندر ذخیرہ جمع کرنے کے لیے ہمیں اتنی امید ہے تو آخر میں دیکھیے ہمارے لیے ذخیرہ کی شکل میں جمع ہوتی ہے۔ فرماتا ماجر دل میں قول اللہ تعالیٰ کی قربانی، تو جو کلام کرتا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے، وہ ساری باتیں دیکھی اور کبھی کی قیامت میں وہ جمع ہو کر تمہارے سامنے آئے گی۔ جب وہ اپنے سارے کاموں کو دیکھے گا، بھلائی اور برائی کو دیکھے گا، تو قرآن کا اس ہفتے کو چھوٹی بڑی ساری نیکی اور برائیوں کو پیش کر دیا، اب میں کیا کروں؟ تو انسان کو اتنا یقین ہے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا ذخیرہ بھی آخرت میں پائے گا، بڑی نیکی کرتا ہے تو اس کا انجام انسان کو آخرت میں ملے گا۔ جب اتنا انسان کو یقین ہے تو مولا کہتا ہے یہ روز اللہ کر دینا تھا تو اللہ کو قرض حسن عطا کرو۔ ارے ہم قرض رب کو کیسے دے سکتے؟ خدا کی ذات کو پا کے مولا کہتا نیکی کرو، خیرات کرو، یہ گویا تمہارا قرض ہے۔ جب تم کسی کو قرض دیتے تو مانگنے کی کوشش کرتے ہو، تم نیکی کرو، اس کا خبر آخرت میں رب سے مانگنا دو۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک رنگ کے دانے کے انسان کو اچھا عمل کرتا اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھنا ہے۔ تو حدیث کا الفاظ ہے، اس نے کہا تمہارے لیے تو میں اچھا تھا، میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، نہ پرورش میں نہ مال دینے میں، ہر طرح سے میں نے تمہارے لیے اچھائی کی، لیکن میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اذا من تو جب میں مر جاؤں، وہ ہر شریف کی بات میں بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں فارغ ہو نہیں، مجھے کیا کرنا؟ جلا دینا۔ تو لوگوں نے کیسے جلائے گا؟ نہیں، ایسے پیما لے لیتا ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر کوئی اقرار کرتا اس کو پورا کرتا تھا۔ یہ آج کا دور ہے جس کے اندر انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اس اقرار کو بھول جاتا ہے۔ ارے بندے کا اقرار بندہ نہ کرتا ہے تو اس کو پورے کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہم خدا سے اقرار کر چکے پھر بھول جاتے ہیں۔ فرماتا ہے تم رب کو کیا ہے؟ تمہارا رب ہے۔ ہم سب نے کہا تھا بلا اور خدا بے شک ہمارا رب ہے۔ خدا کی وحدانیت کا اقرار ہم نے آخر میں نظر سے کیا تھا، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا اقرار اور گرو کی زبان پر ہم کر چکے ہیں۔ برائی اور برائی کے بارے میں تو انبیاء نے ہمیں سارا طریقہ بتا دیا ہے، پھر بھی انسان حقیقت کو نہیں سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ دنیا کی چار کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ مولا فرماتا نہیں وما حاضر حیات دنیا اللہ مداء البابو کو نہیں وإن الدار الآخرة لحیوان لو کانوا یعلمون۔ معلوم کہہ دو دنیا کی زندگی تو مومن زندگی ہے اور آخرت کی زندگی مومن کے لیے حقیقی زندگی ہے۔ تو میں نے اپنے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کیا تھا، جیسے فوت ہو جاؤں مجھے جلا دینا، اور جلا کر جب میں راکھ ہو جاؤں تو اس وقت میں آدھی میری راکھ سمندر کے حوالے کر دینا، اور تیز ہوا والے دل میں وہ چھاڑی کے ذریعے آدھی راکھ کو اڑا دینا، تاکہ اللہ مجھ پہ قادر ہوگا تو اتنا عذاب کرے گا کسی کو عذاب اتنا نہیں کیا ہے۔ وصیت کے وہاں پہ بیٹوں نے عمل کیا، اس کی لاش کو جلا ڈالا، اور جب وہ رات بن گئی، رات بننے کے بعد آدھی رات انہوں نے سمندر میں بہا دی اور آدھی رات انہوں نے ہوا میں اڑا دی۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جب میں رات بن گیا تو خدا تھوڑی جاتے ہیں، اس کے یہاں دیر تھوڑی لگتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رب نے فرمایا کون ہو جا تو وہی ہو گیا جو جیسا تھا۔ رب نے فرمایا ماں کھڑے ہو کا ایسا تو نے کیوں کیا؟ مخافت کا مولا تیرا خوف تھا مجھے، میں نے سمجھا کہ میں زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کر سکا، مولا مجھ پہ قادر ہوگا اتنا عذاب کرے گا جیسے کسی پر عذاب نے کیا ہے۔ رب نے فرمایا بندہ بڑی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، بندہ تو نے میرے خوف سے عمل کیا، ہاں فرما کا کیا جب تو نے میرے خوف سے عمل کیا تھا میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ بہانا میں جب کے حالت میں جو ہے اللہ کی رحمت بندے کی بخشش کے بہانہ طلب کرنے کی مطلب نہیں کرتی ہے۔ امام بخاری یہاں تک بیان کرتے ہیں حدیث پاک میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ابھی میں روایت بیان کی، ایک شخص بازار سے جا رہا تھا مدینہ طیبہ کی بازار میں، آپ کے سامنے کھڑا ہوا، عبداللہ تم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، قیامت میں جب بندہ خدا کے پاس سامنے حاضر ہوگا،
خدا اور بندے کے درمیان جو رات کی باتیں ہوگی تیسرا نہیں سنے گا، اس کے بارے میں تم نے کچھ سنا؟ کہا میں نے سنا۔ ایک گناہ کا جب اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، رب اس کے کان میں اپنی طرف سے آواز، ایسے کان سے ایسے ہاتھوں سے اللہ کی ذات و بات ہے، وہ جس حال میں خدا کا حال سے اللہ بندے سے پوچھے گا، اللہ بات تو تو جانتا ہے، جیسے میں کان میں آپ سے بات کروں تو دوسروں کو پتا نہیں چلے گا، کان میں چپکے سے بات کروں کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ رب فرمائے کہ یہ عمل تو نے کیا، مولا کیا، یہ گناہ تو نے کیا، مولا میں نے کیا، یہ گناہ کیا میں نے کیا، سارے گناہوں کا جب بندہ اقرار کر دے گا تو رب فرمائے گا کیا دنیا کے اندر میں نے تیری پردہ پوشی کی اور کسی کو میں نے نہیں بتایا تو نے کیا کیا، آخر میں آج میں تیرا رحمت تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ عقیدے بخاری شریف کا بات تو اتنا خدا کی رحمت پہ بندہ بھروسہ بھی کرے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خالی بھروسے پہ مت بیٹھنا، عمل کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ اللہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔